ورنہ بڑے بڑے کافروں نے, بڑے بڑے نان مسلموں نے میرے نبی کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, 2 انگریز عیسائیوں نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی, The 100 Most Popular Person in the World, کہ دنیا کے اندر 100 بڑے لوگ کون ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے, جن کے فالوور سب سے زیادہ ہوئے. اس نام کی کتاب 2 انگریزوں نے لکھی. انہوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کر مطالعہ کر کے پڑھ کر پوری دنیا کے ایسے بڑے بڑے لوگوں کو نکالا کھنگالا, تو 100 لوگوں کو انہوں نے جمع کیا اپنی کتاب کے اندر, ان کا تذکرہ کیا, ان کی شان بیان کی. آپ کو تعجب ہوگا, سب سے پہلا نام پہلے نمبر پر اگر کسی کو انہوں نے رکھا اور اپنی کتاب میں لکھا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کو لکھا سب سے پہلا. ان کے ساتھی, ان کے لوگ ناراض ہو گئے کہ تم تو عیسائی ہو, کرسچن ہو, تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر لانا چاہیے تھا, اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر لکھنا چاہیے تھا, تم نے محمد الرسول اللہ کا نام پہلے کیوں لکھا؟ تو کہا کہ ہم نے ایسے ہی نہیں لکھا, ہم نے سب کا مطالعہ کیا ہے, سب کی زندگیاں پڑھی ہیں, اس کو کھنگالا ہے, پڑھ کر ہم نے پھر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر موسٹ پاپولر پرسن ان دا ورلڈ کوئی اور ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ مشہور اور فیمس اور اعلیٰ کردار کے حامل اور بلند اخلاق والے اور بہترین کردار کے حامل اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات. تو ہمیں مجبور ہونا پڑا. کہا اس کے ایگزامپلس بہت سارے ہیں, اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں. کہا ایک مثال, انہوں نے کہا لکھا, ایک مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, اس لیے ہم نے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ کو لکھا ہے. کیا آج میں تھوڑی معذرت چاہوں گا, تھوڑا وقت ہو جائے گا, معاف کر دینا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے نبی کی سیرت کو آج کے دن تھوڑا اگر 5-10 منٹ اوپر سن لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ. تیار ہے نا؟ باطل جب غلط ہونے کے باوجود دندناتا پھر رہا ہے تو حق بلند آواز کے ساتھ اپنی بات ضرور بیان کرے گا. میرے بھائیوں, آپ مجھے بہت قیمتی ہو, ہر مسلمان مجھے بڑا قیمتی ہے. میں دیکھتا ہوں کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں, پنجاب بہہ رہا ہے, کشمیر بہہ رہا ہے. کاش یہ کروڑوں روپے وہاں استعمال ہو جاتے, میرے نبی خوش ہو جاتے. امام الانبیاء کو آج بدنام کیا جا رہا ہے. غیر مسلم دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ان کے نبی بھی ایسے ہوں گے, انہی کے نام پر یہ جلوس اور یہ سب خرافاتیں ہو رہی ہیں تو ان کے نبی بھی ایسے ہی ہوں گے. کیوں بدنام کرنا تھا, مجھے بدنام کرتے, میرے نبی کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ جو نبی غیر کا جنازہ دیکھ کر رو دیتے تھے, ہچکیاں مار کر تڑپتے تھے, آج راستہ روک رہے ہو, آج یہ شور کر رہے ہو, آج ہنگامے کر رہے ہو. کیا کردار ہے, کیا اخلاق ہے؟ یہ نبی کے اخلاق تھے. خیر مجھے بولنے دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ ہے, اس لیے ہم نے پہلے نمبر پر نبی کو یعنی محمد الرسول اللہ کا نام لکھا کہ ایک مرتبہ چند قیدی کافر قیدیوں کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا. اس میں ایک نوجوان کافر کی بیٹی کو لایا گیا, نوجوان لڑکی, اس کو سامنے لایا گیا. اس کے سر پر چادر نہیں تھی, وہ تو قید ہو کر آئی تھی. فوراً امام الانبیاء کی پاک دامن چادر, عفت معاب چادر, پوری دنیا اس پر قربان ہو جائے, وہ چادر میرے نبی نے اپنے کندھے سے اتاری اور حضرت بلال کو دیا کہ بلال اس بچی کے سر پر رکھ دو. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ تو کافر کی بیٹی ہے, وہ تو غیر مسلم کی بچی ہے. کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, اپنی ہو کہ کافر کی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. میں امام الانبیاء کسی عورت کا سر کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اس کی عزت کی پامالی کو نہیں دیکھ سکتا. چادر آپ نے ڈلوائی. تو کہا کہ اس لیے ہم نے امام الانبیاء, یہ تو ایک مثال ہے, ایسی ہزاروں مثالیں ہیں.